अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम है आपकी आवाज़। पाकिस्तान में अगर आपने अपने माशरे की तब्दीली ठीक करनी है तो सबसे पहले माशरे की जो ख़वातीन हैं उन्हें ठीक होना पड़ेगा। मैंने इसलिए आपको कहा है कि जब एक माशरे की माँ ठीक हो जाएगी तो सारा सिस्टम आपका ठीक हो जाता है, काफ़ी बुराइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। मगर हमारे वहाँ पे जहालत हर तरफ, हर जगह पे कुछ गुर्बत ने मत मारी हुई है, कुछ जहालत ने मत मारी हुई है, कुछ वैसे ही नहीं दिमाग काम करते। आज ये माँ बेटी की एक ऐसी असली कहानी आपको सुनाऊंगा कि आप भी परेशान हो जाएंगे। होता ये है कि एक कहावत आपने सुनी थी कि एक लोमड़ी थी और वो हिरन को ले गई शेर के पास, और शेर ने झपटा लगाया और हिरन का कान जो है वो कट गया और हिरन जो है वो भाग गया। और फिर वो दोबारा लोमड़ी गई और कहने लगी वो तुम्हारे कान में कुछ कहने लगा था, और फिर उसको चक्कर दे के ले आई और फिर शेर ने हिरन पूरा खा लिया। ये बात मैंने इसलिए बताई, ये माँ बेटी की कहानी इस तरह मिलती जुलती है। वह ये है कि इनके हालात ठीक नहीं थे, मियाँ खर्चा नहीं देता था, इसका ख्याल नहीं रखता था बकौल इसके। और फिर मोहल्ले में एक औरत से मुलाकात हुई, उसने कहा ये कौन सा काम है, आपका मियाँ तो आपके पाँव धो के पिएगा, फलां जगह पे एक बंगाली बाबा बैठा हुआ है। मैंने ये कई प्रोग्राम किए बाबों के ऊपर, मगर आज इसी बाबे की बात करेंगे। तो वो आपको दम करेगा और दम के बाद आपने बिल्कुल देखना कि मियाँ जो है वो भी कंट्रोल में, सास भी कंट्रोल में, वो नंदे भी कंट्रोल में, देवर भी कंट्रोल में। हमारा उसने ये नहीं कहा कि पूरा मोहल्ला ही कंट्रोल में। खैर, ये कहती है कि मैं उसकी बातों में आ गई और फिर ये जनाब अपनी बेटी को जवान को लेके इस बंगाली बाबे के पास पहुंच गई। ये पीछे आप तस्वीरें भी कुछ देख रहे हैं। अब बंगाली बाबा तो आपको पता है कि वो किस चक्कर में होते हैं। उसने कहा कि पहले ये औरत अंदर आए, वो ये अंदर गई, लड़की बाहर बैठी हुई थी। उसने औरत को कुछ पिलाया, औरत की कही की तबीयत कहती मेरी खराब होगी, और मैंने शोर डाल दिया। मैंने जब शोर डाला तो फिर वो डर गया बंगाली बाबा, उसने मुझे कहा आप घर चली जाओ, और किसी तरह मैं घर बेटी को लेके आ गई। बेटी ने पूछा माँ क्या हुआ था वहां पे, तो मैंने कहा कि इस तरह मेरी तबीयत खराब हो गई थी। फिर कहती कुछ दिन बाद बंगाली बाबे का फोन आया, वो जो मैंने कहानी आपको सुनाई थी शुरू में। फिर कहती कि मैंने कहा मैंने तो नहीं जाना, और फिर कुछ दिन बाद मैंने अपनी बेटी को भेज दिया। अक्लमंद देखें इस औरत की अकल का अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि इसकी वहां पे तबीयत खराब हुई, उसने कुछ इसको पिलाया और ये वहां से आ गई और बाद में जवान बेटी को भेज दिया। सोचने वाली बात है यहाँ पे। और फिर वहां पे जवान बेटी जब गई तो वही हुआ जो हर जगह पे आस्थाने पे होता है, बेटी की इज्जत के साथ खेला गया, उसके साथ वो काम किया गया जिस चक्कर में वो बंगाली बाबा इनके ऊपर दम करके हालात ठीक करना चाह रहा था, और अपने वो जो हालात उसके खराब हुए थे वो लड़की के साथ उसने भी ठीक किया। और फिर वो लड़की घर आई, वो रोई, फिर कहती कि मेरा मियाँ बोला और उसने कहा कि तुमने क्यों बेटी को भेजा था। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ले, बेशुमार हमारी ख़वातीन है जो कोई मसला बन जाता है तो खामन से चोरी भी दाम दरूद की तरफ चल पड़ती हैं, जादू कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अगर ये जादू से, दम दरूद से पाकिस्तान की हालत बदलती तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतर आप ज़िंदगी गुजार रहे होते। लेकिन ये सब बेकार। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये जितने आस्थाने बने हुए हैं, लोग कहते हैं 2 नंबर, मैं कहता हूँ 1 नंबर हो या 2 नंबर, बात एक ही है। इसका तसव्वुर भी नहीं इस्लाम में कि कोई आपके ऊपर दम दरूद करके आपकी किस्मत बदलेगा, कोई फूंके मार के किस्मत बदलेगा, कोई कुछ करके बदलेगा। ये सब चोर, हरामखोर, 2 नंबर लोग जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती, कि तलीम नहीं होती और कारोबार नहीं होता, वो फिर इस तरह के कारोबार ढूंढ के
آپ جیسے لوگوں کے ساتھ پھر اس طرح کا سلوک کرتے. جو بات میں نے کہی تھی کہ ماں اگر معاشرے کی ایک اچھی ماں اور سمجھدار تعلیم یافتہ ہوگی تو نسل بدل جائے گی. اگر ایک جاہل ماں ہوگی وہ گھر کو بھی برباد کر دے گی، وہ خامد کا بھی بیڑا کر دے گی. جتنی مرضی آپ کے گھر میں دولت ہو، جو مرضی آپ لے کے آ جائے، لیکن وہ کبھی بھی اس گھر میں، کیونکہ وہ سکون آ ہی نہیں سکتا. نمازیں بھی پڑھے گی، ساتھ جا کے دام درود بھی کرے گی، یہ سب کچھ کرے گی. تو جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے کئی پروگرام اس پہ کیے کہ یہ دم درود والے جو ہیں ان کو نہ تو اسلام کا پتہ ہے، نہ ان کی اخلاقی حالت ٹھیک ہے. یہ چرسی فیمی موالی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی کام میں لگے. کراچی میں آپ چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، فیصل آباد چلے جائیں، ملتان چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو یہی بورڈ نظر آئیں گے. دو چیزوں کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا گرک ہوا ہوا، ایک تو جہالت، ایک یہ جو بابے ہیں یہ قسمتیں بدلتے پھرتے. ایک وہ مردانہ کمزوری کے اشتہارات کو نظر آئیں گے، ایک یہ بابوں کے نظر آئیں گے. بس اس کے اوپر لوگ دولت جا کے لٹاتے ہیں. جوان لڑکیاں ہیں وہ وہاں جاتی ہیں، کوئی اولاد لینے جاتا ہے، کوئی کچھ لینے جاتا ہے. جو کام وہاں پہ ہو رہے ہیں یہ سب شرک میں آتے ہیں. یہ جو آستانے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف آپ کا دھیان کم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہماری قسمت بدلے، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک. آپ اندازہ لگائیں کہ کئی دفعہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کئی پروگراموں میں انہوں نے جان بوجھ کر ایک چیک کرنے کے لیے بابا تیار کرتے ہیں، پھر بٹھاتے ہیں، وہاں لائن لگ جاتی ہے. محبت میں ناکامی. تو جس بابے کو پاس آپ ہاتھ دکھانے گئے ہیں وہ آپ کی تو محبت میں ناکامی، اس کی ہر چیز میں ناکامی ہونے کے بعد ادھر سے کامیابی شروع ہوئی ہے جہاں آپ کی محبت میں ناکامی ہوئی. اس کا بیڑا گرک جب ہوا پھر وہ بابا بنا، پھر وہ آپ کی قسمت بدل رہا ہے. کوئی قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی رات کو عورت میں دیکھی اس نے سوشل میڈیا پہ انہوں نے پکڑی، وہ پتہ نہیں قبر سے کیا نکال رہی ہے، کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے. عجیب و غریب صورتحال بنی. لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ ہم نے ہندوستان سے سب کچھ لیا اور آج دیکھ لیں پاکستان کی ہم نے کیا حالت کر دی. ہر جگہ پہ آپ کو بورڈ ملیں گے. انہوں نے یہ مافیا ہے، جس طرح یہ سیاستدان آپ کے مافیا ہے، طاقتور حلقے مافیا ہے، عدالتیں مافیا ہے، جس طرح پولیس مافیا ہے، یہ بھی ایک مافیا ہے. انہوں نے اپنی عورتیں چھوڑی ہوتی ہیں کہ گھیر کے لے آؤ شکار، آپ کی بھی جیب گرم کرے. یہ عورتیں ہی ہیں نا جو بچے بھی اٹھاتی ہیں. جب وہ اپنا بچہ پیدا ہو تو ان کو کتنی محبت ہوتی ہے، مگر دوسرے کے بچے کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، اس کو اٹھا کے بیچ آتی ہیں، بچیاں بیچ آتی ہیں. یہی عورتیں ہوتی ہیں جب ماں بنتی ہیں تو پھر ان کو اپنا بچہ سب سے پیارا لگ رہا ہوتا. تو جب آپ خود اس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں جہاں جہالت ہے، جہاں پہ اس طرح کے جو کام ہیں ان میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ اسے کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کر ہی نہیں سکتے کنٹرول، آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے. یہ سندھ چلے جائیں، یہ بلوچستان چلے جائیں، پنجاب ہی دیکھ لیں. آپ پنجاب میں آپ نکلیں یہاں سے، میں آپ کو کہتا ہوں ایک چکر لگا کے آئیں فیصل آباد کا، لاہور میں جو رہتے لاہور کا. یہاں پہ کتنی بھیڑ ہے، نوجوان لڑکیاں محبت میں ناکامی وہاں جاتی ہیں، وہ ان کو پلا دیتے ہیں، بعد میں ویڈیو بنا لیتے ہیں، ان کا روزگار لگ جاتا ہے. یہ بعد میں خودکشی کی آپ کو خبر آ جاتی ہے کہ خودکشی کر بیڑا گرک کر لیا، ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی. ٹھیک ہے آج معاشرہ ہر طرف آپ کو پتا ہے کہ حالات ایسے ہی ہیں، مگر کبھی اس پر کسی نے توجہ نہیں دی. کسی سیاستدان نے، پارٹی سیاستدان تو خود حرام خور اسی کام میں لگے ہوتے ہیں. ویسے معذرت کے ساتھ عمران خان کی بیگم پہ بھی الزام ہے کہ جادو کرنی ہے. تو جناب یہ جادو شادو یہ سب کچھ جو ہے یہ سب بیکار ہے. اگر آپ نے اپنے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو نماز اور قرآن کے ذریعے آپ صرف وہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں جس میں آپ کو سکون نصیب ہو، جس سے آپ کی پریشانیاں جو وہ کم ہو، نجات ملے اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکے. اب یہ لڑکی کی عزت بھی گئی اور ماں دیکھو کتنی سمجھداروں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، پھر بیٹی کو بیچ دیا. عقل دیکھیں، عقل ہی نہیں ہے. وہ بعد میں سوشل میڈیا پہ آ کے آپ رونا دھونا شروع کیا.
یہ پروگرام جب ہم کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ فضول ٹائم ضائع کر رہے ہیں، دیکھتے ہی نہیں، فارورڈ ہی نہیں کرتے، آپ کے دل میں ہوتا ہے پتہ نہیں یہ جو پروگرام کر رہا ہے اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ حسد بھی تو ہے نا ہمارے معاشرے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو پروگرام کیا اس سے کوئی فائدہ کوئی کسی کو ہو جائے گا، کسی کی عزت بچ جائے گی۔ میں پہلے تو پاکستان کی حکومت ہی ایسی ہے، کسی کو کیا کہ اس طرح کے لوگوں کے اوپر کون پابندی لگائے گا۔ یہ جو بھوک والی سرکار ہے پہلے اشتہار چھپا کے اس علاقے میں بانٹا جاتا ہے، پیچھے سے ایک میرے جاننے والے کہتے آج وہ آ رہے ہیں بہت اشتہار اور بڑی دنیا وہاں پہ گئی، وہ بندہ چل نہیں سکتا، وہ پھونک مارے گا چلے گا، یار ہسپتال آپ بند کر دیں، آپ یہ بند کرتے ڈاکٹری شکٹری یہ پھونک والوں کو لے کے آئے، کیا یار جاہل لوگ ہیں آپ، کس دنیا میں آپ رہتے، وہ آپ کی قسمت نہیں بدل رہے ہوتے، وہ اپنی قسمت بدل رہے ہوتے، جاہلو، ان سے کسی سے قرآن آیت ایک بھی پوچھ لو، کسی کو نہیں آتی ہو، کسی سے نماز کا پوچھ لو نہیں آتا ہوگا، قرآن کا پوچھ لو نہیں آتا ہوگا، کیوں اپنی اور اپنی بچیوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، کیوں ان کے ساتھ یہ آپ سلوک کر رہے ہیں، کس طرح پھر اس معاشرے میں تبدیلی آ سکتی۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔